بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب العہد میں سے باب الحج درس نمبر 4 ہے۔ اس درس میں ہم حج کرنے والے مومنین حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے ہیں خواہ مفردہ و حج کو، ان کے لیے ان کے جو ہے حج اور عمرہ دونوں میں ایک رکن جو ہے احرام باندھنا ہے، اور احرام بھی میقات سے باندھنا ان پر واجب ہے۔ یعنی میقات سے یا میقات سے پہلے سے باندھنا جائز، لیکن میقات سے واجب ہے۔ یعنی میقات ایسے جگہوں کہا جاتا ہے جہاں سے حاجی اور جو ہے معتمر احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی احرام باندھے بغیر آگے کعبہ کی طرف، حرم کے حدود کی طرف نہیں جا سکتا ہے، ان جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے۔ اب چاروں طرف سے کعبے کی جو ہے شام سے آنے والے، عراق سے آنے والے، مدینہ منورہ تشریف آنے، حجاز سے آنے والے، یمن سے آنے والے، چاروں طرف سے جو ہے حجاز کے لیے یہاں پر ان کا میقات بتایا ہے۔ اسی حساب سے باقی لوگ ان میں سے کسی جانب سے آ جاتے ہیں تو آپ کا جو جہت جس سائڈ پہ پڑتا ہے، ہمیں بھی ان میقات کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو دنیا کے مختلف مقامات سے آتے ہیں۔ تو وہ میقات کیا ہے؟ یعنی وہ جگہ جو احرام کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ ماتے والمواقیت، ہاں جی، مواقیت میقات کے جمع وہ جگہیں التی لا یجوز، وہ جگہ جہاں سے لا یجوز جائز نے التجاوز عنہ، وہاں سے گزر جانا حجاج کے لیے، معتمر کے لیے، ہاں جی، الا محرمن، اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، کچھ لوگوں کے لیے استثناء ہے، جو بھی جو ہے سال میں کسی بھی وقت حرم جاتے ہیں تو حرم کی حدود میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اس میں احرام کے بغیر نہیں جا سکتے، ہاں جی، یہ کچھ لوگوں کے لیے استثناء ہے، ابھی آ جائیں گے۔ تو ماتے جو ہے لا والمواقیت وہ جگہ ہیں کہ لا یجوز جائز نہیں تجاوز عنہ، ان سے گزر جانا، الا محرمن، مگر احرام باندھے بغیر، احرام کے بغیر۔ وہ اب مختلف علاقوں والوں کے لیے کون سی جگہ فرماتے ہیں؟ لأہل المدینہ، جو لوگ مدینہ سے تشریف لے جائیں گے، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ نامی جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھتے جائیں گے۔ والے اہل العراق، اور عراق سے آنے والوں کے لیے جہاں سے احرام باندھے بغیر اب آگے نہیں جا سکتے، ان کے لیے ذات العرق نامی جگہ ہے۔ والے اہل شام، اور جو لوگ شام سے آتے ہیں ان کے لیے جو میقات جوفہ نامی جگہ ہے، جوفہ، وہاں سے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتے۔ والے اہل نجد، اور لوگ جو نجد سے آتے ہیں جیسے ادھر ریاض وغیرہ کی جانب سے آتے ہیں، ان کے لیے قرن المنازل نامی جگہ ہے۔ قرن المنازل والی جگہ سے وہاں سے تحفظ میں احرام باندھ کے جانا ہے۔ ولی اہل الیمن، اور جو لوگ یمن سے حج کو آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے میقات جو ہے احرام باندھنے کی جگہ لازمی طور پر وہ یلملم نامی جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں گزر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ تو وہ آخری جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر چاہ نہیں سکتے۔ اما وہی احرام، اگر یہ احرام باندھے کوئی شخص قبل تلک المواطن، ان مواقع سے، ان میقاتوں سے پہلے اگر کوئی احرام باندھے، اب توجہ دینے یعنی منع، یعنی عراق سے آنے والے من العتیق نامی جگہ، وہ اس سے عراق کی جانب ہے، ہاں جی، تو مدینہ کی مکی جانب، عراق کی جانب ہے، عتیق نامی جگہ سے احرام باندھے، بلکہ ان کے لیے افضل جگہ مسلخ نامی جگہ، ادھر سے احرام باندھے، لیکن درمیانی جگہ اوسط، ان کے لیے درمیانی جگہ غمرہ نامی جگہ، ان جگہوں سے احرام باندھے۔ وہ آخر، لیکن وہ جگہ جہاں سے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا، وہ ذات العرق میں احرام۔ تو اگر اس ذات العرق سے پہلے جو جگہ ہیں، ہاں جی، عتیق ہیں، مسلخ ہیں، غمرہ ہیں، ان جگہوں سے اگر وہ احرام باندھتے تو اس کے لیے جائز ہے، ہاں جی۔ اور والمدنی، اور مدینے سے آنے والوں کے لیے اوپر کہا تو ذوالحلیفہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے احرام باندھے من مسجد شجرہ، مسجد شجرہ سے احرام، جس طرح روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخر حج کو آپ تشریف لے گئے تو ہم نے مسجد شجرہ سے آپ نے احرام باندھا تھا، اس لیے ابھی سعودی عرب حکومت نے وہاں پر بہت بڑا سسٹم درست کیا ہے، بڑا مسجد بھی بنایا ہے، سینکڑوں تعداد میں وضو خانہ بھی بنائے، تو جہاں سے جو بھی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے احرام باندھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مکمل سہولت فراہم ہے۔ انہوں نے اسی مسجد شجرہ پہ وہاں پر ساری سہولتیں فراہم کی۔ تو مدینی من المسجد شجرہ سے احرام باندھے، جیسے اگر کوئی پاکستانی بھی جو ہے یہاں سے ڈائریکٹ مکے میں نہ جائیں، مدینہ پہلے جائیں تو ان کو بھی یہی حکم ہے، پھر وہ آگے اپنے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے یا حج کے لیے تو وہ مسجد شجرہ سے احرام باندھیں گے۔
اپنے عمرے کے لیے بھی یا حج کے لیے مدینہ شریف سے احرام باندھتے، ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر مدنی مسجد حجرہ سے باندھنے کا نا افضل ہے تو یہ ان کے حق میں افضل ہے، بہتر سنت۔ اور ان احرام قبل حاضر مواقع، لیکن اگر ان میقاتوں سے بھی پہلے احرام باندھے، جیسے آج کل جو ہے جہاز میں میقات ڈھونڈنا تو مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تک جانا بھی، اس لیے جو ہے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، پاکستانی اسلام آباد ایئرپورٹ سے، کراچی ہر شہر کے اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، یا جدہ وغیرہ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ جائز ہے؟ شاہ سے فرماتے ہیں جائز ہے۔ وہیں احرام اگر کوئی احرام باندھے قبل حاضر مواقع، یہ جو مختلف میقات جو بیان فرمایا ان سے بھی پہلے باندھے، اپنے وہی ایئرپورٹ وغیرہ سے باندھے تو جائز ہے، شاست کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ پھر صرف ایک شرط یہ کہ آپ جب ان جگہوں سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں شرط یہ کہ اگر آپ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے مہینے ہونا ضروری ہے۔ ان واقع اگر آپ کا یہ احرام باندھنا واقع ہو جائے فی اشہر الحج، حج کے مہینے میں، چونکہ زمانے میں پیدل جاتے تھے تو حج کے مہینوں سے پہلے جو ابھی حج کے مہینہ ہی نہیں آیا، 5-6 مہینے کا سفر ہے، آپ نے جو ہے تو اس صورت میں ابھی حج کا مہینہ آیا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ حج کا احرام نہیں باندھتے۔ اس سے پہلے حج کے مہینہ پہنچ چکا ہو تو ایسے صورت میں آپ جو ہے ان میقاتوں سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ آج کل تو حج سے ایک مہینہ پہلے اکثر ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ جاتے ہیں، حج کا مہینہ آ چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایئرپورٹ وغیرہ سے باندھ کے جا سکتے ہیں۔ تو ان وقافی عاشور، لیکن یہ کہ مواقع سے پہلے احرام باندھ سکتے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اس کا احرام باندھنا حج کے مہینوں میں واقع ہو۔ اور حج کے مہینہ کون سے مہینے؟ عاشور حج کے مہینے، شوال کا مہینہ پورا ہے، ذوالقعدہ سوال کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ پورا ہے، اور من ذی الحجہ اور ذی الحجہ میں سے وہ ایام میں جو یلیق بھی جو حج سے صداور یعنی حج سے متعلق ہے، حج سے مربوط، تو یہ 13 ذی الحجہ تک ہے، کیونکہ 13 ذی الحجہ کے بعد حج کے اعمال مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2.5 مہینہ ہے، ان مہینوں میں اگر آپ نے حج کیا ہے ان مہینوں کے اندر تو پھر آپ میقات سے پہلے بھی احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ وہ میقات من کان بمکہ تھا، لیکن وہ لوگ جو مکے میں ہیں، وہاں کے مقیم ہے، تو فرمایا تو وہ لوگ جو مکے میں ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ فی الحج، حج میں، حج کے دنوں میں ان کے لیے وہ حج افراد کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ حرم ہے، ان کے لیے حرم ہے، وہ حرم کے حدود سے، حرم کا حدود ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، حرم سے مراد خود کعبہ مراد نہیں، حرم کا حدود بہت بڑا حدود ہے، تو اس حرم کے حدود میں وہ احرام باندھیں گے۔ اور مکہ والوں کے لیے یا جو لوگ بعد میں مکے میں، جب ہم یہاں سے عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہوئے پہلا ہمارا جو ہے احرام تو ہم میقات سے پہلے باندھتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے، اور پھر عمرے میں میقات باندھنے کے لیے عمرے کا میقات وہ مکہ والوں کے لیے یا جو لوگ یہاں سے گیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے۔ تو پھر عمرے میں ہل نامی جگہ ہے، ہل جو ہے کون سی جگہ کو بولتے ہیں؟ ہل میقات اور حرم کے بیچ کے جو درمیانی جگہ ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہو جاتا ہے، میقات سے گزر کر ابھی حرم کے حدود میں داخل نہیں ہوا، اس بیچ کے سارے چاروں طرف اس حدود کو اس کو ہل کہا جاتا ہے، تو ہل کے حدود میں ان کو جا کر احرام باندھنا۔ لیکن آج کے سعودی حکومت نے اس کے لیے آسانی کے لیے اسے ہل ہی کے حدود میں اسے ہل ہی کے حدود میں انہوں نے مسجد عائشہ کے نام سے، بی بی عائشہ کے نام سے انہوں نے بہت بڑا جو ہے جامع مسجد بھی بنایا ہے، اور احرام باندھنے کے لیے بہت سارے وضو خانہ بھی بنایا ہے، سہولت فراہم کیا ہوا ہے، وہ ہل کے حدود میں ہے، حرم کے حدود سے نکل کر ہل کے حدود میں ہے، تو وہ ہل کے حدود میں جا کر جو ہے وہاں احرام باندھیں، تو ان کو پھر چاہیے اس مسجد عائشہ میں جا کے احرام باندھیں، وہاں جا کے احرام باندھیں، احرام باندھنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے پھر واپس آئیں گے، پھر طواف صحیح کریں گے، اپنے عمرے کا عمل کیا جائے گا۔ تو میں وفیل عمرہ میں ہل ہے، ہل جائیں گے۔ ومن کان موطن ہو، اور جن لوگوں کے رہنے کی جگہ وطن، اگر وہ من المواقع، وہ مواقع سے زیادہ قریب ہے، یعنی حرم کے زیادہ قریب ہے، میقات کے اندر ہے، تو جو اس وقت میں پھر وہ اس کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ میقات بیت، تو اس کے میقات احرام باندھنے کی جگہ پھر اس کا گھر ہے، جو میقات کے اندر ہے، اس کو میقات تک باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے واپس جانے کی، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلے گا۔
فرماتے ہیں ومن احرم من هذه المواقف، پر جس شخص نے بھی ان مواقع سے پہلا جو عمرے کو جا رہے ہیں، ہاں جی، تو ان مواقع سے اگر اس نے احرام باندھ دیا جو واضح ہو گیا للعمرہ، تو عمرہ کے لیے وہ تمہارا اس نے اپنا عمرہ کر لیا، ہاں جی، اپنا عمرہ کر، جیسے حج تمتع میں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، تو ان مواقع سے یا اس سے پہلے احرام باندھ کے گیا اور اس نے اپنا عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد عمرہ کا احرام اتار دیتے ہیں، پھر کافی دن احرام کے بغیر رہتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو اس نے دوبارہ احرام باندھا، تو پھر میقات حج ہے، تو ان لوگوں کا انہوں نے عمرے کے لیے مواقع سے احرام باندھ دیا، عمرہ کر لیا، اب احرام اتار دیا، اب یہ دوبارہ جو ہے حج کے لیے احرام باندھنا ہو تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ تو ایسے لوگوں کا میقات حج، تو حج کا میقات مکہ، تو مکہ ہے، مکہ میں جہاں جس مسافرانہ میں وہ رہ رہے ہیں، ہاں جی، وہ مکہ حرم کے حدود کے اندر ہے، مکہ میں، تو مکہ اس کا میقات ہے، ہاں جی، وہ مکہ ہی میں جہاں رہتے ہیں، جس مسافرخانے میں رہتے ہیں، وہیں سے احرام باندھے جا سکتے ہیں۔ لا حاجت اللہ فی احرام، کوئی ضرورت نہیں اس کو اپنے احرام باندھنے کے لیے، للحج، حج کے لیے، اس کے حج کے احرام باندھنے کے لیے، رجوع، واپس جانے کے لیے، میقات، کسی بھی میقات من هذه المواقع، یہ جو 4-5 میقات پہلے جو عمرے کے آپ نے بیان ہو گیا، ان میں سے کوئی در تک واپس باہر جا کے مکے سے وہاں سے احرام باندھ کے اندر دوبارہ آنے کا ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جس مسافرخانے میں ہے مکہ کے اندر وہیں سے احرام باندھ کر وہ چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا جو حج کا ہے، جیسے حج تمتع کے آپ نے عمرہ کر لیا، حج آپ نے جو ہے حج کرنا ہے، تو اب 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے حج کا، 8 ذی الحجہ کو آپ نے اسی مکہ میں جس مسافرخانے میں ہے وہیں سے آپ احرام باندھیں گے، البتہ جو آپ حرم کے حدود میں آگے باندھیں، شاہ نے آگے فرمایا میزاب آگے باندھے تو وہ ثواب کا کام ہے، ضروری نہیں ہے آپ باہر آپ کا احرام باندھنا، تمتع میں جب آپ حج کے لیے آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ اپنے مسافرخانے سے آپ احرام باندھ کے، ہاں جی، پھر آپ مینا چلے جائیں گے، آپ کو دوبارہ میقات جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ومیقات العمرۃ الحل، اب یہاں پر فرماتے ہیں اگر ایک آدمی جو ہے آپ نے جیسے آپ نے حج تمتع میں پہلے عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے اب آپ نے حج کرنے ہیں، حج کے بعد یہاں سے پہلے اگر آپ اور عمرہ کرنا چاہیں، ہمارے فقہ میں تو بیچ میں عمرہ کرنے سے منع نہیں ہے، جیسے بیچ میں آپ عمرہ کرنا چاہیں یا بعد میں عمرہ کرنا چاہیں، حج کے بعد آپ کو ٹائم ہو کے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کیا اپنے مسافرخانے سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ مسافرخانے سے احرام باندھ کے نہیں جا سکتے، یہاں واضح حکم ہے، میقات العمرہ، عمرے کا میقات الحل، ہل ہے، وہی حرم کے حدود سے باہر نکالنا ہے، میقات پہ نہیں جانا ہے، ہل کے حدود میں، جسے آج کل مسجد عائشہ کے نام سے سعودی حکومت نے مسجد بھی بنایا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ساتھ ہی تمام سہولتیں وضو خانے وغیرہ بھی سینکڑوں تعداد میں بنایا ہے، جو کہ ہل کا حدود میں ہے، اور آپ وہاں جا کے آپ کو آپ کی دوبارہ عمرہ کرنا چاہیے تو ادھر جانا واجب ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھو۔ قرباشی اس میں خطا کر رہے ہیں، لیے میں اس کو زیادہ زور دے رہا ہوں، اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا چاہا، اپنے مسافرخانے سے احرام باندھ کے آپ قابل چلائیں گے، آپ کا یہ عمرے کا ایک رکن خراب ہو گیا، آپ اس کے میقات پہ نہیں گیا، آپ کا یہ عمرہ باطل ہے، اگر آپ اس کو صحیح سمجھ کے کریں تو آپ بدعت کر رہے ہیں، تو بدعت جو ہے، جو بدعت بہت اہل البدع خلاف اہل نار ہے، کیونکہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، پیغمبر کا شرعی حکم ہے، مسلمانوں کا اجماعی حکم ہے، پھر آپ کو ہل جانا ہے، دوبارہ عمرہ کرنے سے آپ کو ہل جانا ہے، واجب ہے، خود اہل مکہ کو بھی ہل جانا ہے، آپ بھی دوبارہ عمرہ کرنے سے آپ کو ہل جانا ہے، ابھی آج کل جو مسجد عائشہ سے کہا اگر ادھر نہ جائیں کسی اور حدود میں بھی آپ جا کے باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہل کا حدود ہونا ضروری ہے، ادھر جا کے آپ احرام باندھ کے آئیں گے، مسافرخانے سے باندھ کے آپ عمرے کرنے کے لیے دوبارہ جائیں گے تو یہ آپ کا عمرہ باطل ہے، اگر آپ اس کو درست سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بدعت۔ تو میں میقات عمرۃ الحل، عمرے کے میقات ہل کا اہل مکہ، جس طرح اہل مکہ والوں کی طرح، جیسے اہل مکہ والے جب بھی عمرہ کرنا چاہیں ان کو ہل جانا پڑتا ہے، ابھی اسی مسجد عائشہ پہ جا کے احرام باندھ کے آنا ان پر واجب ہے، آپ بھی دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو ایک عمرہ تو آپ نے کر لیا شروع میں آپ نے، ہاں جی، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ کا میقات بھی، ہم لوگ جو باہر دنیا کے کنوں سے آئے تو بھی دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، سبارہ کرنا چاہیں، آپ کو بھی ہل جانا واجب ہے، ضروری ہے، رکن ہے، کہا جو وہ میقات عمرہ ہل ہے کا اہل مکہ والوں کی طرح، ان اراد العمرہ، اگر آپ ارادہ کریں عمرہ کرنا مرتن اخرى، ایک اور دفعہ، مطلب کہ ایک عمرہ تو آپ نے شروع میں کر لیا نا، حج تمتع عمرہ آپ نے کر لیا میقات سے احرام باندھ کے، اب آپ کعبے پہ پہنچا ہوا ہے،
اب آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو شاہ نے فرمایا اس کے لیے بھی اہل مکہ والوں کی طرح جس طرح ان کا میقات ہل ہے آپ کو بھی ہل جانا واجب ہے. اگر ہل سے پہلے احرام باندھیں تو یہ اپنے مصحف خانے سے احرام باندھ کے چلے جائیں، یہ باطل ہے. شاہ نے فرمایا وہ میقات الصبیان اور بچوں کا میقات ہاں جی من فخ نامی جگہ ہے، وہ تھوڑا سا ان کے لیے کعبہ سے زیادہ نزدیک رکھا تاکہ ان کے زیادہ احرام میں رہنا بچے کی مشکل نہ ہو. یہ جو جملہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا میقات میں، اگر ہم لوگ جو یہاں پاکستان وغیرہ جاتے ہیں انڈیا سے باقی کنوں سے، آپ حج تمتع کریں، آپ نے کہ عمرہ تو میقات سے احرام باندھ کے چلا گیا، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو شاہ نے واضح طور پر فرمایا میقات العمرہ ہل ہے، اس مسجد عائشہ کے یا اس حدود میں جانا پڑے گا، ان کا جگہ ہی یہی ہے کہ اہل مکہ والے جس سے ان کو ہمیں جب بھی عمرہ کرنا چاہیں وہاں جانا پڑتا ہے. ان اراد العمرۃ مرۃ اخری، آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں. یہاں بہت سے ہمارے نورباشی جو ہے صوفیہ برادری کے لوگ جو ہے وہ ادھر نہیں جاتے ہیں. ہاں جی اس میں بہت سے ایک تو علامہ مرحوم کی پہلے جو ایڈیشن ہے اس میں لیا اہل مکہ، یہ عبارت کا اہل مکہ کی جگہ لیا اہل مکہ لیا تھا، اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوا ہے. یہ عبارت اصل فقہاوت کے جتنے بھی نسخے تھے ان سب میں کا اہل مکہ ہے، اور جت اہل مکہ والوں کا میقات جو ہے ہل ہے، عائشہ تک جانا ضروری ہے. اس طرح ہم سب کو جو بھی دوبارہ عمرہ کرنا چاہیے وہاں جانے کا حکم کسی بات سے واضح ہونا تھا، علامہ نے اتنی غلطی سے لیا گیا، اس وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا. باقی جو ہے ہمارے بابا خیر ابراہیم مرحوم نے جو ان کی تاریخ سنا، انہوں نے کہا ان کی تاریخ میں ہے شادی کی وجہ سے اس کے بعد مریدین جو اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کے مریدین سن لیں ہمیں آپ سے محبت ہے، ہاں جی ہم آپ کے عمل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز جو ہے اپنے علماء کو بھی اس چیز کے مباحثہ کریں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اگر آپ نے مصحف خانے سے احرام باندھ کے گیا آپ کے احرام باطل ہے. بابا کے مرحوم نے کہا ہوا ہے، دیکھو قرآن نے کہا، دلیل آپ نے یہ دیا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ قرآن پاک میں جو ہے خود شہر مکہ کو ہل کہا ہے، لہذا جو ہے آپ کو دوبارہ ہل نامی جگہ مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یقینی بات ہے بابا کے مرحوم نے عربی شرح نہ تو نہیں پڑھا ہوئے، آپ کو عربی نہ آپ کو اصطلاحات کا پتہ ہے. انت ہل میں ہل معنی مصدری ہے، ہاں وہاں ہل کس معنی میں، ادھر باب الحج میں ہل کا کیا معنی ہے، یہاں اصطلاحی جگہ ہے، یہاں اصطلاحی حج میں سے کتنا کہ جو میقات اور حرم کے حدود کا جو بیچ کا درمیان ہے حرم پہنچنے سے پہلے کا، اس پورے ایریے کو چاروں طرف اس کو ہل کہا جاتا ہے، وہ جگہ کا نام ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں وہاں رہنے والے، ابھی بات شہر میں رہتے ہیں، حلول کرنا داخل ہونا رہنے کے معنی میں، اصل تعلق ہی نہیں دونوں الفاظ کا. اب وَأَنْتَ حِلٌّ سے جو ہے آپ اس ہل کے حج میں کبھی مسجد عائشہ تک جانے سے، ہل کے حدود میں جانے سے عمرے میں آپ منع کریں، یہ آپ کی دلیل جو ہے نا بالکل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور لہٰذا اس دلیل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. ہم سب سے نعمان نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے، اللہ تمام مسلمانوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، وہ ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو ہل جانا ضروری ہے، وہاں جا کے احرام باندھ کے آئیں، اپنے مصحف خانے سے نہ باندھیں. جب آپ لوگ سن کر اگر باندھ کے گیا تو آپ کا یہ کام بالکل لغو ہے. اگر آپ اسی کو درست کا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بدعت، تو یہ بدعت شمار، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں یہ بدعت بھی ہے. جو دین میں ثابت نہیں آپ اس کو دین میں داخل کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے گا، پھر تو اہل بدعت کے علاوہ اہل نار ہے، بدعتی تو جہنمی ہے، جو اجماع کے بھی خلاف ہے. لہذا اس احرام کے معاملے کو خاص طور پر نواشی برادری خیال رکھیں. نٹبخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نٹبخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے.